اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. گزشتہ درس میں سورہ فاتحہ کے فضائل اور اس سورت کے ناموں اور اس سورت کے مکی یا مدنی ہونے کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی، بلکہ اس سورت کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے، اور آج الحمدللہ رب العالمین اور وہ آیتیں جو اس کے بعد ہیں ان پہ گفتگو ہوگی. الحمدللہ رب العالمین، حمد کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الحمد پہ جو ال ہے یہ استغراق کے لیے ہے، یعنی کہ معنی اب یہ ہوگا الحمد کہ تمام طرح کی حمد، ساری کی ساری حمد. حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کے ساتھ کسی کے کمالات بیان کرنا، کسی کی خوبیاں بیان کرنا. لیکن حمد کا معنی صحیح معنوں میں ہم تب سمجھ سکیں گے جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ حمد اور شکر کے مابین کیا فرق ہے. شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں جس نے آپ پہ کوئی انعام کیا ہے، جس نے آپ کو کوئی چیز دی ہے، جس نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے. اب آپ اس کی تعریف کریں گے، اس کی آپ تعظیم کریں گے زبان کے ساتھ یا اپنے اعضاء کے ساتھ، یا دل میں اس کی محبت بسائیں گے اور اس کی عظمت کو جگہ دیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ شکر کا تعلق زبان سے ہے،
دل سے ہے اور اپنے اعضاء سے ہے. ان تینوں میں سے کسی کے ذریعے بھی آپ شکر ادا کریں گے. اور شکر کی تعریف سے یہ بھی پتہ چلا کہ شکر آپ اسی کا ادا کریں گے جس نے آپ کے ساتھ کوئی خیر کی ہے، آپ کو کوئی انعام دیا ہے، آپ کو کوئی نعمت دی ہے. جب کہ حمد کا تعلق زبان سے ہے، اور حمد کا مطلب یہ ہے کہ آپ محمود کی، جس کی آپ حمد کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی خوبیاں بیان کریں، اس کے اوصاف بیان کریں، اس کے کمالات بیان کریں. ہو سکتا ہے وہ خوبیاں ایسی ہوں جن کا فائدہ آپ کو ہوا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ محمود کے ذاتی اوصاف ہوں. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کا جمیل ہونا، خوبصورت ہونا، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی وصف ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کا جمال بیان کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، شکر نہیں ہے. جب آپ یہ بیان کریں گے کہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے حیات، زندہ ہونا، اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے سننا، اور اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے دیکھنا، تو یہ ایسے اوصاف ہیں کہ جنہیں آپ بیان کریں گے تو اس بیان کرنے کو حمد کہا جائے گا، شکر نہیں کہا جائے گا. اللہ رب العزت کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا گھڑ سوار ہے، تو یہ آپ اس کا شکر ادا نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس کے اوصاف بیان کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ آپ کو ہدیہ دے تو آپ اس کی سخاوت کی تعریف کریں، اس وجہ سے کہ اس نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شکر ہے. تو حمد اور شکر میں یہ فرق جو ہے اسے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور یہ یہاں پہ بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کئی مفسرین نے یہاں پہ حمد کی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، بلکہ اس تفسیر کو امام المفسرین امام طبری رحمہ اللہ نے بھی اختیار کیا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حمد اور شکر میں فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ، جو اپنی تفسیر میں امام طبری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے اقوال کو نقل کرتے ہیں، انہوں نے اس موقع پہ امام طبری رحمہ اللہ کے قول کو نظر انداز کر دیا ہے، اسے قبول نہیں کیا، اور وعدے کیا ہے کہ حمد اور شکر میں فرق ہے. تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ رب العزت کے اوصاف بیان کرتے ہیں، وہ اوصاف بھی جن اوصاف کا مخلوق سے گہرا تعلق ہے، اور وہ اوصاف بھی جو اللہ کے ذاتی اوصاف کہلاتے ہیں. حمد اور مدح میں بھی فرق ہوتا ہے. آپ کسی پتھر کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت پیارا ہے، بہت قیمتی ہے، بہت چمکتا ہے، تو یہ مدح نہیں ہے بلکہ یہ حمد ہے، کیونکہ پتھر کا خوبصورت ہونا اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا پیارا ہونا اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا قیمتی ہونا اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا چمکنا یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. جبکہ اللہ رب العزت کے ہم اوصاف بیان کرتے ہیں جو اللہ کے اختیار میں ہیں. تو اس لیے مد اور حمد میں بھی فرق ہوگا. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام طرح کی حمد اللہ رب العزت کے لیے، ہر طرح کی حمد اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے. یعنی کہ ہم اللہ رب العزت کے کمالات پہ، اللہ رب العزت کے اوصاف پہ، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتے ہیں. تو میں نے گزارش کی تھی کہ ال جو ہے یہ استغراق کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تعریف، ہر مدح، اس کا حقدار کون ہے؟ اللہ رب العزت. اگر کوئی آدمی اللہ کی حمد بیان نہیں کرتا،
اللہ کی تعریف بیان نہیں کرتا بلکہ اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی حمد بیان کرتا ہے، اس کی تعریفیں بیان کرتا ہے، تو یہ بھی دراصل اللہ کی حمد ہے، کیونکہ اس مخلوق کو یہ خوبی دینے والا اللہ ہے، اس مخلوق کا خالق بھی اللہ اور اس مخلوق کی اس خوبی کا خالق بھی اللہ۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر حمد کرنے والا جب بھی حمد بیان کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی حمد ہوتی ہے، ہر تعریف کرنے والا کسی کی خوبی جب بھی بیان کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی خوبی بیان کر رہا ہے، کیونکہ اس خوبی کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ اب وہ حمد کرنے والا خود اللہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ اپنے اوصاف بیان کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی حمد ہوئی، اگر اللہ کے اوصاف فرشتے بیان کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی حمد ہوئی، اگر اللہ کے اوصاف جن بیان کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی حمد ہوئی، اگر انسان بیان کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی حمد ہوئی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے۔ تو الحمدللہ الاستغراق کے لیے ہے، ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے، کوئی بھی حمد بیان کرے وہ اللہ کی ہے، اور کہیں بھی حمد بیان کی جا رہی ہے وہ اللہ کے لیے ہے، آسمانوں میں یا زمین میں کہیں بھی کسی کی تعریف ہو رہی ہے، کسی کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، بیان کرنے والا کوئی بھی ہو وہ دراصل تعریف ہے اللہ کی، وہ دراصل حمد ہے اللہ کی۔ ایسے ہی زمانہ کوئی بھی ہو، دن کے ٹائم کوئی حمد بیان کرے یا شام کے ٹائم بیان کرے، کسی بھی مہینے میں کوئی تعریف کرے، کوئی حمد بیان کرے، وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، کہ دنیا میں بھی ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے اور آخرت میں بھی ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت اپنی حمد کو پسند کرتے ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس قدر حمد اور تعریف اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، کائنات میں سے کسی اور کو محبوب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت حمد بیان کرنے پہ بہت انعام دیتے ہیں اس کو جو اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے، تعلیم دی ہے کہ ہم بار بار اللہ کی حمد بیان کریں۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ جب ہم نیند سے بیدار ہوں تو کیا کہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے سو جانے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا اور جس کے پاس ہم نے ایک دن حاضر ہونا ہے، قبروں سے اٹھ کر جس کے پاس جانا ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ کھانا کھا کے فارغ ہوں تو کیا کہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا دیا، جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، اس میں میری کوئی قوت نہیں تھی، اس میں میری کوئی قدرت نہیں تھی، یہ کھانا دینے والا وہی تھا، کھانا کھانے کے معاملے میں بھی میری اس نے مدد کی اور بعد میں بھی وہی مدد کرے گا۔ تو کئی ایک مقام پہ ہم سے یہ تقاضا کیا گیا ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی حمد اللہ رب العزت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف پہ بھی جن اوصاف کا تعلق براہ راست ہم سے ہے، اور اللہ کے ان اوصاف پہ بھی جن کا براہ راست ہم سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں، جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی آخری آیت ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہیں
کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جس کا بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، اور جس کا کوئی ایسا ولی، ایسا دوست نہیں ہے جس کا وہ محتاج ہو، بلکہ دوست اللہ کے محتاج ہیں، سارے کے سارے ولی اللہ کے محتاج ہیں۔ غور کیجئے گا، یہاں پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے کن اوصاف پہ؟ اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ایسا ولی نہیں ہے جس کا اللہ محتاج ہو۔ یہ اللہ کے وہ اوصاف ہیں جن اوصاف کو بیان کرنا شکر نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے وہ اوصاف ہیں جن کا براہ راست ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ اولاد ہونا یہ کمزوری کی علامت ہے۔ انسان کمزور ہے، اولاد کا محتاج ہے، زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی۔ زندگی میں چاہتا ہے میری اولاد ہو، میرا تعاون کرے، کام کاج میں، کاروبار میں، تجارت میں، گھر بنانے میں، اور جب کسی سے لڑائی ہو تو میری اولاد میرے پیچھے کھڑی ہو، اور مرنے کے بعد انسان چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو تاکہ میری جائیداد کی وارث بنے، میرے گھر کے وہ وارث بنے، میرے مال کے وہ وارث بنے۔ تو یہ انسان ہے جو اولاد کا محتاج ہے، اور انسان تب مکمل ہوتا ہے جب اس کے پاس اولاد ہو۔ آپ دیکھ لیں ان لوگوں کو جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، وہ کئی مجالس میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو حقیر جان رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اللہ کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ اللہ کا کوئی ایسا ولی اور دوست نہیں ہے جس کے اللہ محتاج ہوں، سب کے سب ولی، سب کے سب نبی اس کے محتاج ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے ان اوصاف پہ، اللہ کی ان خوبیوں پہ جن کا براہ راست ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کبھی ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے نظر آ رہے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے کے عالم میں اسماعیل اور اسحاق دیے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہاں پہ حمد اللہ کا شکر بھی ہے کہ اللہ نے چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہما الصلاۃ والسلام کی شکل میں دو خوبصورت، دو نیک، دو عظیم بیٹے دیے، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اللہ کے ان اوصاف پہ جن کا ابراہیم علیہ السلام کو فائدہ ہوا، اللہ کے ان اوصاف پہ جو اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کے ان اوصاف پہ جو اللہ کا انعام ہے، اللہ کے ان اوصاف پہ جو اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہدیہ ہے۔ تو یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں اللہ کی حمد میں شامل ہیں، یعنی کہ اللہ کے وہ اوصاف بیان کرنا جو اللہ کے ذاتی اوصاف شمال ہوتے ہیں، اور اللہ کے وہ اوصاف بیان کرنا جن کو آپ متعدی کہہ سکتے ہیں، جن کا براہ راست اس آدمی کو فائدہ ہوتا ہے جو اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی حمد کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ للہ، اللہ اس سے پہلے لام ہے۔ یہ لام کون سا لام ہے؟ یہ وہ لام ہے جو استحقاق کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ ہر طرح کی حمد کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور یہ وہ لام ہے جو اختصاص کا فائدہ دیتا ہے، ہر طرح کی حمد اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اور لفظ اللہ کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ ہے، اور اللہ وہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، جو ہر طرح کی عبادت کا حقدار ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کی ہونی چاہیے کیونکہ وہ اللہ ہے۔ اور لفظ اللہ لانے کے بعد مزید اللہ تعالیٰ کے اوصاف لائے گئے، اللہ کی صفات لائی گئیں۔
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں؟ کیونکہ وہ رحمان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں؟ کیونکہ وہ رحیم ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں؟ کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ رب العالمین، اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے الرب۔ اگرچہ یہ لفظ دوسروں کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے، مخلوق کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن مخلوق کے اوپر علی الاطلاق استعمال نہیں ہوتا۔ مخلوق کے اوپر جب استعمال ہوگا تو وہاں پہ مضاف الیہ لایا جائے گا، اس کو قید کیا جائے گا، اس کی تحدید کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ کہا جائے گا کہ زید رب ہذہ الدار، زید اس گھر کا مالک ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ زید رب ہے، یہ کہا جائے گا اس گھر کا رب ہے، یعنی کہ اس گھر کا مالک ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ فلاں آدمی رب ہذہ الارض، فلاں آدمی اس زمین کا مالک ہے۔ یہ نہیں کہا جائے، علی الاطلاق نہیں کہا جائے گا کہ رب ہے۔ اللہ کو بغیر اضافت کے کہا جائے گا الرب۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا رب ہے۔ کبھی آپ کہیں گے اللہ اس کتاب کا رب ہے، اللہ تعالیٰ اس زمین کا رب ہے، اللہ اس آسمان کا رب ہے، اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کا رب ہے۔ اور مطلق طور پہ بھی کہا جائے گا کہ الرب، کہ اللہ ہر چیز کا رب ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کے کئی معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سردار جس کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 2، رب پالنے والا، پروردگار، جو کسی چیز کو آغاز سے لے کر کمال تک پہنچانے والا ہو۔ رب کے معنوں میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ مدبر، تمام امور کی تدبیر کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت حقیقی معنوں میں رب ہیں، اور اللہ رب العزت کو جب رب کہا جاتا ہے تو رب کے لفظ میں یہ سارے معنی داخل ہوتے ہیں۔ انسان کو جب آپ رب کہتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے کہ وہ مالک ہے کسی خاص چیز کا، علی الاطلاق نہیں۔ لیکن جب آپ اللہ کو رب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ مدبر ہے، اللہ تعالیٰ وہ سید اور سردار ہے جس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو پیدائش سے لے کر اس کے بوڑھے ہونے تک پالتا ہے، اسے رزق دیتا ہے۔ ہمارے کان کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی تدبیر کی وجہ سے۔ ہم گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو یہ تدبیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، اس لیے ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقدار بھی وہی ہے۔ العالمین، یہ لفظ جمع ہے کس کی؟ عالمون کی۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ جہان کو۔ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کہو کہ اللہ ایک جہان کا رب ہے، بلکہ العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا خالق ہے، تمام جہانوں کا مدبر ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو جہان کتنے ہیں؟ جہان بہت ہیں۔ انسانوں کا جہان، فرشتوں کا جہان، جنوں کا جہان، زمینوں کا جہان، آسمانوں کا جہان، جانوروں کا جہان، پرندوں کا جہان، نباتات کا جہان، پہاڑوں کا جہان، درختوں کا جہان، اور پھر ان چیزوں میں سے ہر چیز کی طرف آئیں تو اس کے اندر مزید کئی جہان ہیں۔ آپ جانوروں کی مثال لے لیں، جانوروں کا جہان ہے، اور جانوروں میں گائیوں کا جہان، بکریوں کا جہان، دمبوں کا جہان،
ہاتھیوں کا جہان، شیروں کا جہان، اور پھر اگر آپ شیروں میں چلے جائیں تو وہاں آگے ان کے انواع و اقسام ہیں اور ہر قسم کا الگ جہان۔ آپ چڑیا کو لے لیں، چڑیا کا اپنا جہان ہے، اور پھر چڑیا کئی طرح کی ہوتی ہیں اور ہر قسم اس کا الگ جہان ہوگا۔ یہی صورتحال انسانوں کی ہے، کالوں کی دنیا، گوروں کی دنیا، پھر روسیوں کا اپنا جہان، امریکیوں کا اپنا جہان، انڈینز کا اپنا جہان، افغانیوں کا اپنا جہان، ایرانیوں کا اپنا جہان، ترکیوں کا اپنا جہان، پاکستانیوں کا اپنا جہان، اور پھر پاکستان میں آ جائیں آپ، پنجابیوں کا اپنا جہان، بلوچیوں کا اپنا جہان، سندھیوں کا اپنا جہان، پشتونوں کا اپنا جہان۔ یہی صورتحال انڈیا میں ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ عالم وہ لفظ ہے جس کی کوئی ایسی جمع نہیں ہوتی جو انہی الفاظ سے ہو، لیکن یہاں پہ عالم کی جمع لائی گئی ہے مذکر سالم، اور عام طور پہ یہ جمع کن کی ہوتی ہے؟ عقلاء کے لیے۔ تو چونکہ جہانوں میں انسانوں کا جہان بھی ہے، جنوں کا جہان بھی ہے، فرشتوں کا جہان بھی ہے، اور یہ سب وہ ہیں جو عقل والے ہیں، تو اس لیے ان کو غلبہ دیتے ہوئے جمع وہ لائی گئی ہے جو مذکر سالم والی جمع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد اللہ کا وصف کیا ہے، اللہ کی صفت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، کہ اللہ رحمتوں والا ہے۔ رحمان و رحیم یہ دونوں مبالغے کے لفظ ہیں، بہت زیادہ رحمت والا، بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ دونوں اسم قرآن کریم میں کثرت سے آئے ہیں، اور رحمان اللہ کا وہ اسم ہے جو اللہ کے علم کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ کثرت استعمال کی وجہ سے یہ اللہ کے علم کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پہ مستوی ہوا۔ یہاں پہ رحمان صفت کے طور پہ استعمال نہیں ہوا، بلکہ علم کے طور پہ استعمال ہوا، اللہ کے ذاتی نام کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ ایسے ہی الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ یہاں پہ رحمان اللہ کے ذاتی نام کے طور پہ استعمال ہوا، علم کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام بھی ایسے معنی رکھتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ذاتی نام جامد قسم کے نہیں ہیں، بلکہ ان میں بھی اللہ کے اوصاف ہوتے ہیں۔ تو رحمان علم کے طور پہ بھی استعمال ہو تو وہ علم بھی ہے، اور ساتھ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ کا یہ وصف بیان ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ رحمت۔ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو ہمیں کہاں سے ملی؟ اللہ کے نام رحمان سے، اللہ کے نام رحیم سے۔ بلکہ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو مستقل طور پہ بھی بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ اور سورہ نام میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بے نیاز ہے، رحمتیں کرنے والا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کے ناموں رحمان اور رحیم کو بھی مانتے ہیں، اور ان ناموں سے اللہ کی صفت رحمت کو بھی مانتے ہیں، اور اس صفت کے آثار کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ رحمت کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کسی پہ رحمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا انعام کرتا ہے، اللہ اسے اپنی نعمتیں دیتا ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا، دیکھو
اللہ رب العزت کے رحمت کے آثار کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کیسے زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، سرسبز و شاداب کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنی صفت رحمت کا بھی ذکر کیا ہے اور اس صفت کے آثار کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تو ہم الحمدللہ اللہ کے ناموں کو بھی مانتے ہیں اور انہیں ان کی حقیقت پہ محمول کرتے ہیں، ظاہر پہ محمول کرتے ہیں، ان کی کوئی تعویل نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی مانتے ہیں، صفات کے آثار کو بھی مانتے ہیں۔ جبکہ ہمارے مقابلے میں کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی صفات کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے اللہ رحمان ہے رحمت کے بغیر، اللہ رحیم ہے رحمت کے بغیر۔ تو یہ لوگ تعطیل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تعطیل کا مطلب کیا؟ کہ لفظ مان لیا، مانا نہ مانا۔ رحمان لفظ مان لیا کہ اللہ رحمان ہے، اور جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ رحمتیں کرنے والا، کہیں گے نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں کہنا۔ تو اللہ کی اس صفت کا انکار کریں گے واضح طور پہ، جبکہ قرآن پاک صاف صاف کہہ رہا ہے کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ اللہ رحمت والا ہے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی مان لیتے ہیں، صفت رحمت کو بھی مان لیتے ہیں، لیکن صفت رحمت کا معنی نہیں مانتے، وہاں پہ تعویل کرتے ہیں، تو وہ تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اللہ کی رحمت سے مراد حقیقی رحمت نہیں ہے۔ کون سی رحمت ہے؟ مجازی رحمت۔ کیا مطلب بھی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ کہیں گے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ انعام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب دیتا ہے، اللہ رب العزت اجر و ثواب کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کرتے ہیں سوائے 7 صفات کے۔ اللہ کی 7 صفات مانتے ہیں، وہ بھی قرآن کی وجہ سے نہیں مانتے، افسوس کا مقام ہے، حدیث کی وجہ سے نہیں مانتے، وہ بھی اپنی عقل کی وجہ سے کہتے ہیں یہ اللہ کی 7 صفات وہ ہیں جن کا علم ہمیں عقل کے ذریعے ہوا۔ آپ دیکھیے ان لوگوں کی جرت کی طرف، ان لوگوں کی جسارت کی طرف۔ ایسے لوگوں پہ افسوس ہوتا ہے جو کتاب و سنت کی وجہ سے اللہ کے اوصاف نہیں مانتے، جو کتاب و سنت کی وجہ سے اللہ کے نام نہیں مانتے، جو کتاب و سنت کی وجہ سے اللہ کی صفات نہیں مانتے، اپنی عقل کی وجہ سے مانتے ہیں۔ جس چیز کو ان کی عقل نے مان لیا اسے قبول کر لیا، جس چیز کو ان کی عقل نے نہ مانا اس کا انکار کر دیا۔ کون سی 7 صفات ہیں جنہیں وہ مانتے ہیں؟ ان میں سے ایک اللہ کی صفت حیات ہے۔ کہتے ہیں کہ عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ ساری دنیا کا نظام چلانے والا خود زندہ ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے حیات ہم مانتے ہیں۔ کہتے ہیں عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ لوگوں کو زندگی بخشنے والا، لوگوں کو پیدا کرنے والا، اس کے پاس علم ہوگا جس کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور انہیں موت دیتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی حیات بھی مان لی، اللہ کا علم بھی مان لیا۔ پھر کہتے ہیں ہم اللہ کی قدرت بھی مانتے ہیں۔ وہ کیوں جی؟ کیونکہ قدرت کے بغیر انسانوں کو زندہ کرنا، انہیں موت دینا، انہیں رزق دینا، یہ سسٹم چلانا یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم ارادے کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے ارادہ۔ ارادے کا کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں کہ کسی کو قد لمبا دینا، کسی کو چھوٹا قد دینا، یہ ارادے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کسی کو جمال دینا، خوبصورتی دینا، کسی کو خوبصورتی نہ دینا، یہ ارادے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کسی کو اولاد دینا، کسی کو نہ دینا، یہ ارادے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ارادہ بھی ہے۔ یہ 4 صفات ماننے کے بعد کہتے ہیں کہ جب اللہ کے لیے یہ 4 صفات ثابت ہو گئیں تو اب ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس کے پاس یہ 4 صفات ہیں، جو ان 4 صفات کا حامل ہے،
وہ سننے والا بھی ہوگا، وہ دیکھنے والا بھی ہوگا، وہ سننے والا بھی ہوگا، دیکھنے والا بھی ہوگا، کلام کرنے والا بھی ہوگا۔ تو یہ 7 صفات مانتے ہیں، لیکن کس بنیاد پہ؟ عقل کی بنیاد پہ۔ چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ ان سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے، بھائی کس کی عقل کو تم نے معیار بنایا ہے؟ تمہاری عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے 7 صفات ہیں، باقی نہیں ہے۔ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ہر وہ صفت جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، حدیث میں بتائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنی چاہیے۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو سب سے بڑھ کر عقل والے تھے اور جن کی عقل سلیم تھی، وہ بیرونی افکار سے آلودہ نہیں تھی، وہ منطق اور فلسفے کے زیر اثر نہیں تھی، انہوں نے اللہ کے سبھی ناموں کو تسلیم کیا ہے جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، اللہ کی تمام صفات کو ماننا ہے جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں۔ اس لیے ہم بھی الحمدللہ اللہ کے ان تمام ناموں کو مانتے ہیں جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، اور ان تمام صفات کو مانتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ رحمت، اور اس کو اس کی حقیقت پہ محمول کرتے ہیں، اس کو اس کے ظاہر پہ محمول کرتے ہیں۔ ہم نہ تعویل کا ارتکاب کرتے ہیں، نہ تحریف کا ارتکاب کرتے ہیں، نہ تعطیل کا ارتکاب کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم تشبیہ میں واقع ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی صفت رحمت مخلوق کی طرح ہے، جیسے ماں اپنے بچے پہ رحم کرتی ہے اللہ ایسے ہی رحم کرتا ہے، نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت کی رحمت ویسے ہے جیسے اللہ کے شیان شان ہے، ماں کی رحمت ویسے ہے جیسے ماں کے شیان شان ہے۔ جیسے ماں کمزور ہے، جیسے ماں میں کئی عیوب ہے، جیسے ماں میں کئی کمزوریاں ہیں، ایسے ہی اس کی رحمت میں کئی کمزوریاں ہیں، کئی عیوب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جیسے خود کامل و مکمل ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت کی صفت رحمت بھی کامل و مکمل ہے، ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ایسے ہی اللہ کی صفت رحمت ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اللہ کی صفت رحمت ویسے ہے جیسے اللہ کے شیان شان ہے۔ ہم اس کو مخلوق کی رحمت کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے، اور نہ ہم اس کی کوئی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ تو الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور میں نے گزارش کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرتے ہوئے کہ رحمان و رحیم یہ اللہ کے 2 نام، دونوں سے ایک ہی صفت کا پتہ چل رہا ہے۔ پھر اللہ یہ 2 نام کیوں لے کر آئے؟ اس بارے میں علماء کرام کے کئی ایک اقوال ہیں، جن اقوال کے ذریعے وہ ثابت کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک قول یہ ہے کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، اور رحیم وہ ہے جس کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے۔ رحمان و رحیم کے مابین ایک فرق یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ رحمان وہ ہے جس کی صفت رحمت ذاتی ہے، اور رحیم وہ ہے جس کی رحمت لوگوں تک پہنچتی ہے، مخلوق تک پہنچتی ہے، اوروں تک پہنچتی ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے اور فعلان کے وزن پہ ہے۔ فعلان کا وزن یہ وسعت کے معنی پہ دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ غضبان، جو غصے سے بھرا ہوا ہو۔ تو رحمان جس کی رحمت وسیع ہو، جو رحمت سے بھرا ہوا ہو، اور رحیم فعیل کے وزن پہ ہے، اور فعیل کا وزن یہ ثبوت کے معنی کے لیے آتا ہے، لزوم کے معنی کے لیے آتا ہے، ہمیشگی کے معنی کے لیے آتا ہے، دوام کے معنی کے لیے آتا ہے۔ تو پھر اس سے یہ پتہ چلا کہ رحیم، اللہ رحیم ہے جس کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جس کی یہ صفت منقطع نہیں ہوگی۔ تو رحمان و رحیم کے مابین کئی ایک فرق بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے بعد فرماتے ہیں مالک یوم الدین، کہ کہنے والے کو یہ بھی کہنا چاہیے
اللہ کی حمد بیان کرنے والے کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں۔ یہاں پہ دو قراتیں ہیں، ایک قرات ہے مالک یوم الدین کہ اللہ روز جزا کے مالک ہیں، دوسری قرات ہے مالک یوم الدین الف کے بغیر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کے بادشاہ ہیں، اور دونوں برحق ہیں۔ دونوں قرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، دونوں متواتر ہیں، اور دونوں کے معنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ اللہ روز جزا کے مالک بھی ہیں، اللہ روز جزا کے بادشاہ بھی ہیں۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ مالک یوم الدین یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ دنیا میں مالک نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی مالک ہیں، وہاں پہ بھی مالک ہوں گے، لیکن آیت میں خصوصی طور پہ روز جزا کا تذکرہ اس لیے ہوا کہ وہاں پہ اللہ کا مالک ہونا، اللہ کا بادشاہ ہونا ہر ایک کے لیے واضح ہو جائے گا۔ یہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مالک نہیں مانتے، جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، اور یہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو رب کہتے رہے۔ انا ربکم الاعلی فرعون نے نعرہ لگا دیا تھا۔ یہاں پہ کئی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہیں، شہنشاہ کہتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ لیکن روز جزا وہ دن ہے جس دن ہر کوئی مان لے گا کہ اللہ تعالی مالک ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ ہر کوئی اس بات کا اقرار کرے گا کہ اللہ بادشاہ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ انفطار کے آخر میں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ اس دن کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا، اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، کسی کے بھی اختیار میں کچھ نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن معاملہ سارے کا سارا اللہ کے اختیار میں ہوگا، اللہ کی ملکیت میں ہوگا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ اس دن آواز آئے گی، آج کس کا ملک ہے، آج کون مالک ہے؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں مالک ہوں، کوئی نہیں یہ کہہ سکے گا کہ میرا ولی مالک ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرا پیر مشکل کشا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جس کو دنیا میں بادشاہ مانتا تھا وہ مالک ہے۔ نہ کوئی بادشاہ خود کہہ سکے گا، نہ کوئی نبی خود کہہ سکے گا، نہ کوئی فرشتہ کہہ سکے گا، نہ کوئی جن کہہ سکے گا، سب خاموش ہوں گے، سب خاموش ہوں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، للہ الواحد القہار، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا ملک نہیں ہے۔ وہاں پہ یہ صورتحال ہوگی کہ جب لوگ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے شفاعت کا مطالبہ کرنے کے لیے کہ آپ ہماری شفاعت کریں، میدان حشر میں کھڑے کھڑے ہمارا حال برا ہو چکا، صورتحال ناقابل برداشت ہو چکی، آپ لوگ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، آپ کو اللہ نے کئی ایک اعزازات دیے تھے، آپ آگے بڑھیں ہماری شفاعت کریں۔ تو ہر نبی یہ کہے گا، نفسی 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 اذهبوا الی غیری، مجھے تو اپنی فکر ہے، مجھے تو اپنی ٹینشن لگی ہوئی ہے، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ ہر نبی دوسرے کی طرف بھیج دے گا، آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی جانب، نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی جانب، کوئی نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیج دے گا، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیج دے گا، اور ہر نبی یہ کہہ رہا ہوگا، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدہ مثلا، کہ آج میں رب بڑے غصے میں ہے، اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا، یعنی کہ مجھ میں شفاعت کرنے کی جرت نہیں ہے۔ بالآخر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں سے یہ وعدہ کریں گے کہ میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں، لیکن آپ بھی فوری طور پہ شفاعت نہیں کر سکیں گے، بلکہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جائیں گے، طویل ترین سجدہ کریں گے جو 7 دنوں کے برابر ہوگا۔ 7 دن اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے ترانے پڑیں گے، اللہ کی حمد و ثنا پہ مشتمل وہ الفاظ کہیں گے جو آپ کو دنیا میں نہیں سکھائے گئے۔ آپ فرمایا کرتے تب میرا رب مجھے سکھائے گا۔ جا کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ محمد سر اٹھاؤ، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت مانی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن اللہ رب العزت کی بادشاہت اور اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا ہر ایک کے لیے واضح ہو جائے گا، ہر کوئی مان لے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں۔ اس سے پہلے کیا کہا گیا تھا؟ الرحمن الرحیم، کہ اللہ رب العزت رحم کرنے والے ہیں، مہربان ہیں، نہایت مہربان ہیں۔ اور بعد میں کیا کہا گیا؟ کہ اللہ روز جزا کے مالک ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا کہ پہلے ترغیب تھی، اب ترہیب ہے۔ پہلے اللہ کی رحمت میں رغبت پیدا کی جا رہی تھی، اور اب وارننگ دی جا رہی ہے کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ اس دن ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس اللہ سے ڈر جاؤ، اس دن تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا، کیونکہ تنہا وہی مالک ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ لو کہ یہ کام اس دن جو جزا کا دن ہے میرے لیے مفید ہوگا یا میرے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو یہ ایت وارننگ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس ایت سے ہی بھی پتا چلا کہ روز جزا پہ، آخرت پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ ان ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ آخرت پہ ایمان لانا۔ تو مالک یوم الدین اس میں ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن کا بیان ہے۔ اور اگر آپ ایمانیات کی طرف اپنی گفتگو کا رخ موڑ دیں تو الحمدللہ رب العالمین سے کیا ثابت ہوگا؟ الایمان باللہ، یعنی کہ ایمان کے 6 ارکان میں سے پہلا رکن کیا؟ اللہ پہ ایمان لانا۔ تو وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر آپ توحید کی اقسام کی طرف آ جائیں تو الحمدللہ یہ کیا ہے؟ یہ توحید عبادت ہے، توحید الوہیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک کر دینا، ہر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بجا لانا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی بھی عبادت کا حقدار ہو۔ اور رب العالمین میں کون سی توحید ہوگی؟ توحید ربوبیت، کہ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، ہمارے امور کی تدبیر کرنے والا اور ہمیں پالنے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر ایاک نعبد میں جب ہم پہنچیں گے تو وہاں بھی توحید عبادت ہوگی۔ اور پھر الحمدللہ اللہ اور الرحمن الرحیم، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نام ہیں اور ان میں اللہ کی صفات ہیں، تو یہ اللہ کی توحید و اسماء و صفات ہو جائے گی۔ تو توحید کی 3 اقسام ہیں، تینوں اقسام یہاں پہ مذکور ہیں، توحید عبادت بھی، توحید اسماء و صفات بھی، اور توحید ربوبیت بھی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو روز جزا کا مالک ہو۔ اور علماء کرام یہاں پہ دونوں قراتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ایک قرات ہے مالک اور ایک ہے ملک۔ انسان کئی دفعہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے لیکن بادشاہ نہیں ہوتا، بادشاہ کو اور ہوتا ہے، تو اس کا جو ملک ہوتا ہے، اس کا مالک ہونا جو ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے یا کسی اور کے دینے سے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مالک بھی ہیں بذات خود، کسی نے مالک بنایا نہیں ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی چیزوں کا مالک بنایا ہے. ہم اپنے گھر کے مالک ہیں اللہ کے مالک بنا دینے سے. ہم کچھ پیسوں کے مالک ہیں اللہ کے مالک بنا دینے سے، اور وہ ذاتی طور پہ مالک ہے. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ بادشاہ بھی ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہوں اور اللہ کے اوپر کوئی بادشاہ ہو. اللہ مالک بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ بادشاہ بھی ہیں. مالک یوم الدین.